والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت في الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو شخص سنورا ہوا دل لایا وہ دل اسے کام آئے گا۔ انسان کی زندگی میں 3 دن بہت اہم ہوتے ہیں۔ جس دن بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس دن شیطان بچے کو مس کرتا ہے۔ اگر کوئی نیک آدمی پاس ہو تو اس سے بچے کی تحریک بھی کروانی چاہیے اور ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت بھی کروانی چاہیے، اس کی برکت ہوتی ہے بچے کو۔ اور دوسرا اہم دن وہ جب بندہ اس دنیا سے آخرت کے سفر پہ روانہ ہوتا ہے، موت آتی ہے۔ اللہ کرے کہ اس دن بھی کوئی اللہ کا ولی پاس ہو جو ہمیں کلمے کی تلقین کر دے، یاد دہانی کر دے۔ اور تیسرا اہم دن وہ جب سارے انسان اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ یہ 3 دن ہماری زندگی کے بڑے اہم دن ہیں۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ تو جو آیت مبارکہ پڑھی گئی اس کے تیسرے دن کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اکثر لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے کہ مال سے دنیا کے کام سنور جاتے ہیں۔ بہت سارے کام سنورتے ہیں، ہر کام نہیں سنورتا۔ آپ خود سوچئے کہ مال سے انسان کتاب تو خرید سکتا ہے، علم تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان اچھا کھانا تو خرید سکتا ہے، اچھی صحت تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان کسی کی چاپلوسی کو تو خرید سکتا ہے، کسی کے دل کی محبت کو تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان اینک تو خرید سکتا ہے، بینائی کو تو نہیں خرید سکتا۔ تو دنیا میں بھی مال سے ہر کام نہیں ہوتا، اور آخرت میں تو کوئی کام ہی نہیں ہوگا مال سے۔ اور کچھ لوگوں کو بیٹوں کا بھی بڑا ناز ہوتا ہے، میرے 5 بیٹے ہیں، ایک مجسٹریٹ ہے، ایک DCO ہے، ایک فلاں ہے، ایک فلاں ہے، ایک فلاں ہے۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بھی مسئلہ ہوا تو بیٹے کام آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قیامت کے دن کوئی بیٹا کام نہیں آئے گا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیز کام آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو شخص سنورا ہوا دل لایا وہ دل اسے کام آئے گا۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بیوپاری ہیں، بندے سے دل مانگتے ہیں۔ اے میرے بندے تو دل کو صاف کر کے میرے پاس آ جا تو میں تجھے قبول فرما لوں گا۔ عجیب بات ہے، جس چہرے کو دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں اسے ہم روز دھوتے ہیں، اور جس دل کو اللہ دیکھتے ہیں اس کو صاف کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ ایک عورت روزانہ 2 گھنٹے اپنے گھر میں لگاتی ہے گھر کو صاف کرنے کے لیے، جھاڑو دیتی ہے، ویکیوم کلینر سے صاف کرتی ہے، ڈسٹنگ یہ وہ، گھر کو چمکا دیتی ہے۔ کوئی پوچھے کہ آپ نے اتنی مشقت کیوں اٹھائی، اتنا ٹائم کیوں لگایا؟ اور یہ اگر گھر گندا ہوگا تو خامن مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اگر ایک عام گھر کے گندا ہونے سے
خامن ناراض ہوتا ہے تو یہ دل تو اللہ رب العزت کا گھر ہے، اگر یہ گندا ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوں گے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یسعنی ارضی ولا سمائی، نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں، میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، اللہ کا کوٹھا ہے، اس دل کو صاف رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ دل اللہ کا گھر ہے تو اللہ اسے خود ہی صاف کر لے، ہمیں کیوں حکم دیا صاف کرنے کا؟ علماء نے جواب دیا کہ جب گھر کسی کو استعمال کے لیے کرائے پہ دیا جائے تو گھر کو صاف رکھنا مالک کی ذمہ داری نہیں ہوتی، کرایہ دار کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا میں اللہ نے ہمیں حکم دیا، میرے بندو تم میرے گھر کو صاف رکھو، اور اگر تم گھر کو گندا رکھو گے تو پھر میں بھی تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ یہ دل انسان کا عجیب ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ان فی جسد بنی آدم لمضغہ، بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ بگڑتا ہے تو پورے جسم کے اعمال بگڑ جاتے ہیں، اور جب وہ سنورتا ہے تو پورے جسم کے اعمال سنور جاتے ہیں۔ الا وہی القلب، جان لو اس کا نام دل ہے۔ تو دل کے سنورنے سے انسان سنورتا ہے اور دل کے بگڑنے سے انسان بگڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں پر محنت کریں اور اس کو سنواریں۔ آپ بتائیے، اگر آپ دودھ لینے کے لیے جائیں اور برتن کے اندر گندگی لگی ہو تو کیا دودھ دینے والا دودھ دے دے گا؟ وہ کہے گا میاں صاف برتن لاؤ تب میں اس میں دودھ ڈالوں گا۔ جب دودھ ڈالنے والا گندے برتن میں دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی انسان کے گندے دلوں میں اپنے نور کو ڈالنا پسند نہیں فرماتے۔ وہ بھی کہتے ہیں میرے بندو ذرا اس کو چمکاؤ، اس کو ذرا صاف کرو۔ اب اس دل کو صاف کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ دل کیسے صاف ہوتا ہے؟ ذکر سے صاف ہوتا ہے۔ فکر کی گندگی ذکر سے دور ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پہ داغ لگ جاتا ہے، نیکی کرتا ہے تو دھل جاتا ہے وہ داغ، اور اگر پھر گناہ کرتا ہے تو اور داغ لگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ داغ لگتے 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 وہ دل بالکل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں تو ہمیں ایسے ہی نظر آئے گا کہ اتنے گناہ کیے کہ اب یہ دل سیاہ ہو گیا۔ پھر یہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب ایک طویل مدت غفلت کی گزر جائے نا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ زمین کا معاملہ بھی ایسی ہے، اگر کسی زمین پر کاشت نہ کی جائے لمبا عرصہ تو زمین سخت ہو کے بیکار ہو جاتی ہے۔ یہ دل کی زمین بھی ایسی ہے، اس پر محنت نہ کی جائے تو یہ غفلت کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان پر ایک طویل مدت غفلت کی گزر گئی، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو غفلت کا لمبا عرصہ گزر جائے تو دل سخت ہو جاتا ہے، اور پھر اتنا سخت ہوتا ہے کہ پتھر سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، یہ پتھر بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور پھر دلیل دی فإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، کہ پتھروں میں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور بعض ایسے پتھر ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں۔ وإن منها لما يهبط من خشية الله، اے انسان جب تیرا دل پتھر ہوتا ہے یہ اللہ کے خوف سے نہیں کانپتا، یہ پتھروں سے بھی پرے پار ہو جاتا ہے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اب ہم سوچیں، ہم اپنے سینوں میں دل لیے پھر رہے ہیں یا اپنے سینوں میں سل لیے پھر رہے ہیں؟ ایک شخص حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس آیا، حضرت پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، ہمارے دل سو گئے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ نے پوچھا بھائی کیا کہہ رہے ہو ہمارے دل سو گئے؟
کہنے لگا حضرت آپ درس قرآن دیتے ہیں، ہمارے دلوں پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اس کا۔ تو حضرت نے فرمایا اگر تمہاری یہ حالت ہے نا کہ درس قرآن سے دل پہ اثر نہیں ہوتا تو یہ نہ کہو دل سو گئے، بلکہ تم یوں کہو کہ دل مو گئے، مر گئے۔ اس نے حیران ہو کے پوچھا کہ حضرت کیا دل مر بھی جاتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں، اگر کوئی بندہ سویا ہوا اسے جھنجھوڑا جائے وہ جاگ اٹھتا ہے، جو جھنجھوڑنے پہ نہ جاگے وہ سویا ہوا نہیں، وہ مویا ہوا ہوتا ہے۔ درس قرآن سنے بندہ اور پھر دل اثر قبول نہ کرے، یہ دل سویا ہوا نہیں، یہ دل مویا ہوا ہے۔ تو ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو سنوار دے۔ اللہ نے قیامت کے دن دلوں کو دیکھنا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری شکلوں صورتوں کو اور نہیں دیکھتے تمہارے مال پیسے کو، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ہم اللہ کا ذکر اتنا کریں کہ ہمارا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے، لبریز ہو جائے، ایسی زندگی ہو کہ اللہ دل میں آ جائے، اللہ دل میں سما جائے، بلکہ سچ عرض کروں کہ اللہ دل میں چھا جائے، ایسی زندگی ہو، پھر اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ ہاں اس بندے نے میرے گھر کو صاف کیا اور اپنے دل کو نور سے بھر لیا۔ علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں یا کمرے میں جاندار کی تصویر ہو تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اگر کسی گھر میں کمرے میں جاندار کی تصویر ہے اس میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، تو جس دل میں کسی غیر کی تصویر ہوگی اس دل میں اللہ کی رحمت کیسے آئے گی پھر؟ اور آج دلوں میں تو پتہ نہیں کس کس کی تصویریں پڑی ہوئی ہیں۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ دل صنم خانہ بن گیا، بت خانہ بن گیا، سچ عرض کروں ہمارا دل گد خانہ بن گیا۔ تو اس دل کو صاف کیجئے اور محنت کیجئے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ کھانا کمانا، گھر بار بیوی بچے، یہ ضروریات زندگی ہیں۔ مقصد زندگی انسان کا اپنے دل کو سنوارنا ہے تاکہ سنوار کے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہو اور اللہ اپنے اس بندے سے راضی ہو جائیں، ہاں میرے بندے تو اپنے دل میں میری محبت کو بھر کے لایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اب ذرا طالب علم توجہ فرمائیں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے مومن کے جان اور مال کے بدلے جنت کو بیچ دیا ہے، اس لیے کہ بیچنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو بندہ حاجت مند ہوتا ہے، مجبور ہو کے گھر بیچ دیا، گاڑی بیچ دی، پلاٹ بیچ دیا، یا پھر اس کو زیادہ فائدے کی توقع ہوتی ہے۔ 50 لاکھ کا پلاٹ خریدا تھا، 2 کروڑ قیمت لگے، چلو جی بیچ دیتے ہیں۔ اور یہ دونوں صورتیں اللہ کے بارے میں ممکن ہی نہیں، نہ اللہ کو کوئی حاجت ہے، نہ اللہ کو کسی سے فائدے کی توقع ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیچنے کا لفظ ہی نہیں لگایا۔ اللہ کیوں بیچے بھائی؟ بات ہی اور طرح سے کی کہ میں نے جنت کے بدلے میں مومن کے جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ اب بات تو سمجھ آ گئی کہ خریدنے کا لفظ کیوں کیا، لیکن طالب علم کے ذہن میں ایک اور اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی انسان کے پاس ذرا بھی پیسے ہو نا فالتو، تو سب سے پہلی چیز جو وہ خریدتا ہے نا وہ اپنا گھر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے گاڑی نہیں خریدتا یا کچھ اور نہیں خریدتا، گھر خریدتا ہے۔ جی کرائے سے جان چھوٹے، اپنا گھر ہونا چاہیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ خریدنا چاہتے تھے تو دل کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں کیا اللہ نے،
فرمایا کہ میں نے مومن سے ان کے جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، تو دل کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ مفسرین نے اس کا بھی جواب لکھا. انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے کہا میرے بندے تیرا دل تو میرے لیے وقف ہو چکا، اور جو وقف کی جائیداد ہوتی ہے نا اس کی بیع و شراء کی اجازت نہیں ہوتی، وہ تو وقف ہے. اب دل تو تمہارا تھا ہی میرے لیے وقف، اس کے بعد تمہارے پاس جان اور مال بچا تھا، میں نے اس کو بھی جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اب یہ دل کیسے سنورے؟ اس دل کے اندر بہت دنیا بسی ہوئی ہے، مال کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، پتہ نہیں کسی دوست کی محبت، یہ محبت، کتنی محبتیں ہیں جو اس دل میں بسی ہوئی ہیں. ان کو نکالنا پڑے گا. جب یہ محبتیں دل سے نکل جائیں گی نا اور دل بالکل خالی ہو جائے گا تو یہ دل بالکل صاف ہو جائے گا. لیکن ان محبتوں کو کیسے نکالیں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے. دل میں جتنی غیر کی محبتیں ہوتی ہیں نا، ما سوا کی محبتیں ہوتی ہیں، سب نکل جاتی ہیں. چنانچہ مفسرین نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے. حضرت اقبال تھانوی رحمۃ اللہ اپنی تفسیر بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ. ملکہ بلقیس کو جب سلیمان السلام کا پیغام پہنچا تو اس نے اپنے MNA جو تھے ان سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے جواب دیا فانظری ماذا تأمرین، ملکہ صاحبہ قدم بڑھائیے ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ پرانی رسم ہے، مگر وہ سمجھدار عورت تھی. اس نے کہا کہ دیکھو، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں افسدوہا، فساد مچا دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلہا اذلہ، اور جو وہاں معزز ہوتے ہیں نا ان کو ذلیل کر کے باہر نکال دیا کرتے ہیں. تو میں سلیمان السلام سے لڑائی نہیں کروں گی، میں خود جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ وہ کس حال میں ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ تو اس آیت کے ہیں ظاہری معنی، مگر اس میں ایک بہترین تمثیل بھی موجود ہے. وہ تمثیل کیا کہ اگر ملوک سے مراد اللہ کا نام لے لیا جائے، مالک الملک کا نام، اور قریہ سے مراد یہ دل کا قریہ، دل کی بستی لے لی جائے، تو پھر اس آیت کا مفہوم یہ بنے گا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب اللہ کا نام انسان کے دل کے اندر داخل ہوتا ہے افسدوہا، انقلاب مچا دیتا ہے، وجعلوا اعزۃ اہلہا اذلہ، اور دنیا جو اندر معزز بنی ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے باہر نکال دیا کرتا ہے. تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے سے دل کے اندر سے ما سوا کی محبتیں نکل جاتی ہیں اور انسان کا دل اللہ کی محبت کے لیے خالی ہو جاتا ہے. چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک شعر کہا، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ فرمایا اگر میں صاحب استطاعت ہوتا تو 1,00,000 روپیہ اس شعر کے کہنے والے کو انعام کے طور پہ دے دیتا. یہ وہ زمانہ تھا جب استاد کی تنخواہ 2 روپے اور 3 روپے ہوتی تھی. آپ سوچئے جب 2 روپے اور 3 روپے مہینے کی تنخواہ ہو تو 1,00,000 روپے کی کیا قیمت ہوگی. تو حضرت نے فرمایا کہ میں ان کو 1,00,000 انعام دے دیتا. اور وہ شعر کیا تھا؟ بہت مختصر. انہوں نے کہا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. تو اللہ یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ خلوت پیدا کر لے اپنے دل میں، پھر میں اس کے دل میں اپنا بسیرا کر لوں گا. ہم بیت اللہ کو بیت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ وہاں رہتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی تجلیات ذاتیہ کا وہاں پر ورود ہوتا ہے، اس لیے اس کو بیت اللہ کہتے ہیں. تو جب مومن اپنے دل کو سنوارتا ہے نا
تو مومن کے دل پر بھی اللہ تعالیٰ کی تجلیات وارد ہوتی ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے. اور یہ چیز کوئی عام سی نہیں ہے، معمولی سی بات نہیں ہے. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ کسی جگہ پر اللہ کی تجلی آئے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے اشعار ہیں، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متائے جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں پر عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان نہیں ہے سرمد و منصور ہو جانا. بسا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجہ ہے. دل کا کلیجہ سے مراد یہ دل کا ہی کارنامہ ہے. میں اس کو تھوڑا سا تبدیل کر کے یوں پڑھتا ہوں، بسا لینا کسی کو دل میں دل کا کارنامہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا. کوہتور کے اوپر اللہ کی تجلی پڑی تھی اور کوہتور کا وہ پہاڑ جل کر کوئلے کی مانند ہو گیا تھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز مسکین کو کوہتور پر جانے کی توفیق عطا فرمائی. ہم نے وہاں پر عجیب بات دیکھی، اتنی بڑی بڑی چٹانیں ہیں اور ان کو ایک انگلی پہ آپ یوں اٹھا سکتے ہیں، کوئلے کی طرح ہلکی جل کے ان کی یہ کیفیت ہو گئی تھی. اس لیے کہتے ہیں کہ کوہتور جل کے سرما بن گیا تھا. جبل دکا اس کا یہ حال تھا. تو کوہتور کیوں جل گیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو برداشت ہی نہیں کر سکا. تو دیکھیں کوہتور اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکا، لیکن انسان کا دل اللہ کی تجلی کو برداشت کر لیتا ہے تو انسان کا دل پھر کتنا عظیم ہوا. کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں تو بعض مرتبہ ایک دن میں 70 مرتبہ اس کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک دن میں اپنے بندے کے دل کو 70 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور بندہ اس تجلی کو برداشت کر لیتا ہے. یہ انسان کو اللہ نے کمال دیا ہے اور کسی چیز میں یہ کمال نہیں ہے. اس لیے انسان کا دل جو ہے یہ عظیم ہے. فرشتے بھی حیران ہوتے ہیں انسان کی عظمت کو دیکھ کے کہ یہ کیسا عظیم انسان ہے، اللہ کی تجلی کو برداشت کر جاتا ہے. اللہ کی محبت اس کے دل میں ہے، اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر چکا ہے. اور جب دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے نا پھر اعمال کرنے آسان ہو جاتے ہیں. آج تو ہم نمازیں پڑھتے پھرتے ہیں نا جیسے بیگار ہوتا ہے کہ جی حکم حاکم مرگ مفاجات، اللہ کا حکم ہے لہذا نماز پڑھنی ہے، ٹکرے مارتے پھرتے ہیں. جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے پھر بندہ اس کو بیگار نہیں سمجھتا بلکہ اس کو سبب لقائے یار سمجھتا ہے کہ میرے یار سے میری ملاقات ہو جاتی ہے. فجر پڑھتا ہے ظہر کا انتظار، ظہر پڑھتا ہے عصر کا انتظار، عصر پڑھتا ہے مغرب کا انتظار، اس کا دل انتظار کر رہا ہوتا ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ارحنی یا بلال، بلال اذان دے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے. تو نماز پڑھ کے مزہ آتا ہے، بندے کو لطف آتا ہے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں ثواب کی خاطر، بھائی وقت ہو گیا اشراق کا پڑھ لو، ایک حج ایک عمرے کا ثواب ملے گا، اور ہم لپک کے 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں کہ جی ہمیں بھی ثواب ملے گا. لیکن جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں وہ ثواب کو نہیں دیکھتے، ان کو تو سواد مل رہا ہوتا ہے، وہ اس کی وجہ سے پڑھتے ہیں. حضرت مجدور رحمۃ اللہ نے فرمایا بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں. بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں. کس میں کتنا ثواب ملتا ہے
عشق والے حساب کیا جانے. جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ ان ثوابوں کے پیچھے نہیں پڑتے، وہ تو اللہ کی محبت میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں. ان کو جنت کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، دوزخ کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. مشہور واقعہ کہ رابعہ بصریہ چلی تھی ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا لے کے اور ایک ہاتھ میں آگ لے کے. کسی نے پوچھا رابعہ کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا تو جنت کی طلب میں یا جہنم کے ڈر کی وجہ سے، تو میں چاہتی ہوں کہ آگ سے جنت کو جلا دوں اور پانی سے جہنم کی آگ کو بجھا دوں، تاکہ ان کی وجہ سے عبادت کرنے کی بجائے لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کر لیں. آج اگر کسی سے محبت ہو اس کو پھلوں کی ٹوکری بھیجنی ہو تو اس کو بھی گفٹ پیک کرواتے ہیں. حالانکہ پھلوں کی ٹوکری ہے، کوئی اتنی قیمتی بھی نہیں ہے، مگر گفٹ پیک اس لیے کرواتے ہیں کہ جب محبوب کے ہاتھ میں پہنچے تو اسے اچھی لگے. بالکل اسی طرح جب مومن کے دل میں اللہ کی محبت بھر جاتی ہے وہ بھی اپنی نمازوں کو خوشی و خضوع کے ساتھ گفٹ پیک کر کے اللہ کے پاس بھیجتا ہے کہ میری یہ نماز اللہ کے پاس پہنچے تو میرے مالک کو پسند آ جائے. پھر انسان اعمال کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے. محبت عجیب چیز ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی اور کچھ ریال دھو رہی تھی، سکے تھے، دھو رہی تھی ان کو. نبی کے سامنے دیکھا تو فرمایا عائشہ تم یہ پیسے دھو کیوں رہی ہو؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی مبارک زبان سے سنا ہے کہ جو بندہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو سوالی یعنی مانگنے والے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے وہ پیسے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتے ہیں. تو جب سے میں نے یہ سنا، میں نے جس پیسے کو صدقہ کرنا ہوتا ہے نا میں اسے دھو دیتی ہوں تاکہ صاف پاک یہ پیسہ میرے اللہ کے ہاتھ میں پہنچے. اللہ کی محبت میں زندگی گزارنا اس کا رنگ ہی الگ ہے، اس کا لطف ہی الگ ہے. ایک نقطہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ محبت کی ابتدا بندے سے نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جب بھی کوئی بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے نا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اس سے محبت کی، اب یہ اللہ سے محبت کر رہا ہے. یحبہم ویحبونہ. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے. تو اللہ کی طرف سے محبت پہلے ہوتی ہے اور بندے کی طرف سے بعد میں ہوتی ہے. تو اگر ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں تو ابتدا کدھر سے ہوئی؟ اگر اللہ نہ چاہتے تو ہم پتہ نہیں کہاں بھٹک رہے ہوتے. اگر یہ نعمت ملی ہے تو عنایت کی نظر کس کی ہوئی؟ اللہ کی ہوئی. کسی شاعر نے عجیب اشعار کہے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب آنا، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا. اے اہل کرم مجھ پر اتنا تو کرم کرنا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. پھر اگلا شعر بڑا عجیب ہے، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی. جب کسی سالک کے اوپر قبض کی کیفیت طاری ہونا اور کچھ کیفیات نہ محسوس ہو رہی ہوں، اس وقت اس شعر کو پڑھے بندہ تنہائی میں بیٹھ کے تو عجیب مزہ آتا ہے. کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ. دنیا میں مجھے تم نے اپنا تو بنایا ہے،
محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. کیا لطف محشر میں شکوے کیے جاؤں، کیا لطف محشر میں شکوے کیے جاؤں، وہ ہنس کے کہے جائیں دیوانہ ہے دیوانہ. اللہ کی ایسی محبت ہو کہ جب اللہ کے دربار میں پہنچے تو اللہ بھی یہ کہہ دیں یہ میرا دیوانہ تھا، یہ مجھ سے محبت کرنے والا میرا بندہ تھا. ایسی اللہ کی محبت دل میں آ جائے. جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، وہ پھر اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، سب کچھ قربان کرنے. ان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، مشقتیں آتی ہیں، لیکن وہ اس کو محبوب کی طرف سے عطیہ سمجھتے ہوئے خوش ہو کے قبول کرتے ہیں. ان کی زبان پہ شکوے نہیں ہوتے. ہم جو اللہ تعالیٰ کے سامنے شکوے کرتے پھر رہے ہوتے ہیں نا، اس میں محبت کی کمی ہوتی ہے. ہم حقیقت کو سمجھتے نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکوے کرتے ہیں. بچہ بیمار ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، نوکری نہیں ملی. بھئی یہ روزمرہ کے معاملات ہیں. جس رب نے کائنات کو بنایا ہے اس رب کو کائنات کا نظام چلانے دو نا. کیوں یہ چاہتے ہو کہ ہماری مرضی سے سب کچھ ہو جائے؟ ہم کیا حقیقت رکھتے ہیں؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ ٹھیک ہے ہم نے دعا مانگی تھی، اس شہنشاہ کی مرضی چاہے تو قبول کرے چاہے تو قبول نہ کرے. ہم بندے ہیں تو بندے بن کے رہے نا. ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں. عجیب بات ہے کہ دعا بھی مانگتے ہیں تو عجیب طریقے سے، اللہ میری بیٹی کو رشتہ مل جائے، میرے بیٹے کو نوکری مل جائے. جیسے صبح صبح فور مین آتا ہے نا اور ورکرز کو کام ذمہ لگاتا ہے، اکرم تم یہ کر لینا، اسلم تم یہ کر لینا، اور فلاں تم یہ کر لینا، فلاں تم یہ کر لینا. ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کام لگا رہے ہوتے ہیں. اس کو دعا کہتے ہیں؟ دعا تو یہ ہوتی ہے کہ انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے سراپا سوال بن کے مانگ رہا ہو. جس فقیر نے 1 روپیہ مانگنا ہوتا ہے وہ کتنا لجاجت سے مانگتا ہے. ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتے ہیں، کپڑے بھی پھٹے ہوئے پہنے ہوتے ہیں، شکل بھی مسکین بنائی ہوتی ہے، اور الفاظ کا چناؤ بھی ایسا ہوتا ہے کہ دل پہ اثر ہوتا ہے، اور وہ 1 روپیہ مانگ رہے ہیں. ہم نے تو اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے تو ہمیں اللہ کے سامنے کتنی آہذاری کرنے کی ضرورت ہے. مگر یہ چیز محبت سکھاتی ہے. محبت نہ ہو تو سمجھ نہیں آتی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجیے. نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. آج ایسے نوجوان بہت نظر آئیں گے جو اللہ تعالیٰ سے گھر مانگتے ہیں، بیوی مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، نوکری مانگتے ہیں. ایسے نوجوان بہت کم نظر آئیں گے جو رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے بیٹھے رو رہے ہو، اے اللہ میں آپ سے آپ ہی کو چاہتا ہوں، مجھے اپنی محبت عطا کر دیجیے، میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دیجیے. اس طلب میں رکھنے والے نوجوان بہت کم ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے طالب بنیں اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں. اردو کے چند اشعار تو میں نے آپ کو سنائے، اب میں آپ کو فارسی کے بھی چند اشعار سنا دوں. یہ اشعار ہیں امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے، لیکن کیا غضب کے اشعار ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. جان دے تن بردی و در جانی ہنوز، اے محبوب آپ نے میرے بدن سے جان تو نکال دی اور خود میری جان بن کے رہ گئے. جان دے تن بردی و در جانی ہنوز، درد ہا دادی و درمانی ہنوز. اے محبوب آپ نے مجھے درد تو عطا کی
مگر اس کے درد کی دوا بھی تو آپ خود ہی ہیں۔ آشکارا سینہ بے شگافتی، اے محبوب آپ کے پلکوں کے تیر نے میرے سینے کو چیر کے رکھ دیا۔ آشکارا سینہ بے شگافتی، ہم چنا در سینہ پنہانی ہنوز، اور اس چیرے ہوئے سینے میں اے محبوب آپ ہی تو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز، اے محبوب آپ نے ناز کی تلوار سے میرے دل کے ملک کو خراب کر دیا۔ خراب سے کیا مراد؟ پہلے دنیا کی محبت تھی، بیوی کی محبت تھی، فلاں کی محبت تھی، فلاں کتنی محبتیں تھیں، دل آباد تھا۔ تیرے ناز کی تلوار ایسی چلی کہ سب محبتیں دل سے نکل گئیں، تو دل تو ویران ہو گیا نا۔ ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز، و اندری ویران سلطانی ہنوز، اور اس ویرانے میں اے محبوب ابھی بھی حکمرانی تو آپ ہی کی ہے تو یہ ویرانہ، لیکن اس ویرانے میں حکمرانی کس کی ہے؟ اور آخری شعر تو بہت ہی لاجواب ہے، فرماتے ہیں قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، اے محبوب آپ نے اپنے وصل کی قیمت دو عالم رکھی ہے کہ دنیا اور آخرت کی کوئی خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، اے محبوب قیمت بڑھا دیجئے، آپ نے تو بہت سستی قیمت لگائی ہے، میں اس سے زیادہ قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ تو اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ان کا بس یہ دل چاہتا ہے کہ کاش اللہ کی محبت کرنے والوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے۔ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، پھر اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کر ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرشتوں کی محفل میں تذکرہ کرتے ہیں، میرا یہ بندہ دیکھو نوجوان بھی پاس ہے، اگر چاہتا تو اس کے ساتھ وقت گزار سکتا تھا، لیکن یہ وضو کر کے مصلے پہ کھڑا ہوا تہجد پڑھ رہا ہے، مجھے اس بندے کی محبت پہ بہت ناز ہے۔ تیرے عشق نے مجھے غم دیا، تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو۔ یہ نہیں کہا کہ غم ختم ہو جائے، تیرے عشق نے غم دیا، اللہ میرے غم کی عمر دراز ہو جائے۔ تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو، وہ مقام آئے میرے خدا، میرے عشق پہ تجھے ناز ہو۔ ایسی کیفیت آ جائے اللہ کہ میرے عشق پہ آپ کو ناز ہو کہ میرا یہ بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور آپ فرشتوں کی محفل میں تذکرے کریں۔ تو جب اللہ کی محبت دل میں بھر جاتی ہے تو بندہ ہر وقت اللہ کی محبت میں اپنا وقت گزارتا ہے، 24 گھنٹے اللہ کی محبت میں وقت گزارتا ہے۔ ایک بزرگ کے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تذکرۃ الاولیاء میں واقع لکھا ہوا ہے، ان کے سامنے کوئی اللہ کا نام لیتا تھا نا تو ان کی عجیب کرامت تھی، جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے اور گڑ کی ڈلی نکلتی تھی، اس بندے کو گڑ کھانے کے لیے دے دیتے تھے۔ پھر دوسرے کی زبان سے اللہ کا لفظ نکلتا تو وہ اس کو گڑ کی ڈلی دیتے، ہر کسی کو گڑ کی ڈلی دیتے تھے۔ لوگ ان کے سامنے آ کے جان بوجھ کے اللہ کا نام لیتے تھے اور ان کو میٹھا کھانے کو مل جاتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا شبلی آپ یہ کیا کرتے ہیں کہ جو اللہ کا نام لیتا ہے اس کو کھانے کے لیے گڑ کی ڈلی دیتے ہیں؟ تو شبلی رحمۃ اللہ نے جواب دیا
جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے میں اس منہ کو شرینی سے نہ بھر دوں تو اور کیا کروں؟ کیا محبت ہوگی اللہ کے ساتھ کہ جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے میں اس منہ کو شرینی سے نہ بھر دوں تو اور کیا کروں؟ ہمیں بھی ایسی اللہ کی محبت ہو جائے نہ نصیب کہ اس محبت کی حرارت ہمارا دل محسوس کر رہا ہو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، احب اللہ بکل قلوبکم، لوگوں اپنے پورے دل کے ساتھ اللہ سے محبت کرو۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں مگر ادھورے دل کے ساتھ، باقی آدھا کسی اور کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، مجھے یہ شراکت پسند نہیں ہے، سب کو نکالو اس دل میں سے اور اس دل کو فقط میرے لیے خالی کر دو، تب میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ ایک شاعر تھے، انہوں نے عربی زبان میں کچھ اشعار کہے اللہ کی محبت میں۔ اردو فارسی سن لی تو اب ذرا عربی بھی سن لیجئے۔ واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی، اے محبوب اللہ کی قسم، نہ کبھی سورج طلوع ہوا نہ کبھی سورج غروب ہوا مگر میرے خیالوں میں تو ہی تو بسا ہوا تھا۔ واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی، ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاسی، اور محبوب کبھی میں دوستوں کی محفل میں نہیں بیٹھا مگر ان دوستوں کی محفل میں میں تیری ہی تو باتیں بیٹھ کے کر رہا ہوتا ہوں۔ ولا ہممت بشرب الماء من عطش الا رأيت خیالا منك في الكأس، اور محبوب سخت پیاس کی حالت میں کبھی میں نے پانی کا پیالہ نہیں پیا مگر اس پانی کے پیالے کے اندر میں آپ کی تصویر تو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ کیفیت ہی ہو جاتی ہے بندے کی۔ کاش کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ محبت ملے اور ہم بھی زندگی کے چند لمحے گزاریں اس محبت میں ڈوب کے۔ چند لمحے اگر وہ زندگی میں مل گئے نا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ کا نام لے، محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ کا نام لے، اس عمل کی وجہ سے یہ بندہ کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ جس نے زندگی میں محبت سے اللہ کا نام لیا۔ اب ذرا آپ بھی محبت سے اللہ کا نام کہہ کے دیکھیے، اللہ اللہ اللہ۔ شاعر نے کہا تہلکا سا مچا دیتی ہے عرش آسمانی میں، تہلکا سا مچا دیتی ہے عرش آسمانی میں، جوانی جب محبت سے خدا کا نام لیتی ہے۔ جوان آدمی جب محبت سے اللہ کا نام لیتا ہے نا تو اللہ کا عرش بھی کانپ جاتا ہے۔ اللہ اس نوجوان سے بہت خوش ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت میں ڈوب کے اللہ کا نام لے رہا ہو۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا پنجابی زبان کا کلام ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ فرماتے ہیں ہور کہانی مول نہ بھانی، اور کوئی کہانی مجھے اچھی نہیں لگی، ہور کہانی مول نہ بھانی، الف ہی کو ہم بس و میاں جی، اے میاں جی مجھے ایک اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی کہانی مجھے اچھی نہیں لگتی۔
ہور کہانی مول نہ بھاڑی الف ہی کو ہم بس وے میاں جی بیٹے دی میں کلوڑ نکائی. الف سے اللہ، بس مجھے الف کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جس کو ہم ما سوا کہتے ہیں نا، اس کو وہ بیٹے کہہ رہے ہیں کہ مجھے بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہور کہانی مول نہ بھاڑی الف ہی کو ہم بس وے میاں جی بیٹے دی میں کلوڑ نکائی. الف لے دل کھس وے میاں جی. اے میاں جی، الف اللہ نے تو مجھ سے میرا دل ہی چھین لیا ہے. عشقوں مول فرید نہ پھر سوں. اے غلام فرید، میں اللہ کے عشق سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. کوئی مجھے کہہ دے کہ تم چھوڑ دو اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گا. عشقوں مول فرید نہ پھر سوں روز نویں ہم چسوے میاں جی. اے میاں جی، مجھے روز ایک نئی چس ملتی ہے اس اللہ کے ذکر میں کیوں اللہ کے ذکر سے پیچھے ہٹوں گا. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی ایسی محبت عطا فرمائے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو فرمائیں گے اعلان کرو کہ مجھ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں. تو فرشتہ اعلان کرے گا اللہ سے محبت کرنے والے عرش کے قریب ہو جائیں. تو کھربوں 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 لوگ ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب ہو جائیں گے. فرشتہ پوچھے گا بھئی تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں اللہ کی محبت میں زندگی گزارتے تھے، ہم جماعت میں وقت لگاتے تھے، ہم ذکر مراقبے کرتے تھے، ہم تو ختم نبوت کے لیے کام کرتے تھے، ہم تو فلاں کے لیے زندگی گزارتے تھے، پوری زندگی ہم نے اس لیے گزار دی، تو ہم تو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. اس لیے رات کے آخری پہر میں ہم اٹھ کے تہجد پڑھتے تھے اور اللہ کے سامنے دامن پھیلا کے بیٹھتے تھے، ایک ایک سنت پر محبت کے ساتھ عمل کرتے تھے. میں نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا، ایک بیٹے کو عالم بنایا، بیٹی کو عالمہ فاضلہ بنایا، پوری اولاد کو دین میں نے پڑھنے کے لیے لگا دیا. یہ میری اللہ سے محبت کی دلیل ہے. تو جب وہ یہ کہیں گے تو فرشتوں کو اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا سب کچھ دین کے لیے لگا دیا اور یہ میرے انتظار میں، میرے دید کی انتظار میں یہ زندگی گزار کے آئے. اب ان کو کہہ دو کہ مجھے ان سے حساب لیتے ہوئے حیا آتی ہے، یہ جاؤ دنیا سے، یہ جنت میں بلا حساب داخل ہو جائیں. تو جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اللہ ان سے حساب کتاب نہیں لیں گے. بلے شاہ رحمۃ اللہ کا ایک شعر سنیے، عجیب کلام کیا ہے انہوں نے. فرماتے ہیں کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے. اگر میں خالی کاغذوں کو جلد باندھ کے کتاب بنا دوں تو اس کو کتاب تو نہیں کہیں گے، اس پر تو ایک لفظ بھی نہیں لکھا ہوا. تو کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے تے سارے پھول گلاب نہ ہوں دے. سارے پھول گلاب کے نہیں ہوتے، کوئی کوئی پھول گلاب کا ہوتا ہے. کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے تے سارے پھول گلاب نہ ہوں دے تے جے کر یاری لائیے بلیا تے یارہ نال حساب نہ ہوں دے. اور اگر یاری لگائے تو بلے شاہ یاروں سے پھر حساب نہیں کیا جاتا. جو اللہ سے دنیا میں یاری لگائے گا پھر اللہ قیامت سے اس سے حساب کتاب نہیں کریں گے، فرمائیں گے میرے بندے بلا حساب جنت چلے جاؤ. مسجد کا جو نام ہے مسجد مولانا احمد علی لاہوری، تو یہ بزرگ بھی وہ تھے جو اللہ سے محبت کرنے والے تھے. آج دیکھو اللہ نے ان کا نام بھی جو ہے نا وہ
سلامت رکھا ہوا ہے اور ان کا کام بھی سلامت رکھا ہوا ہے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کثیر البکا تھے۔ کثیر البکا کا مطلب اللہ کا خوف غالب رہتا تھا اور بڑا جلدی آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے، بہت جلدی رو پڑتے تھے، تو کثیر البکا تھے۔ تو کتابوں میں پڑھا کہ خواب میں کسی کو نظر آئے اور اس کو بتایا کہ جب میری اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ نے مجھے فرمایا احمد علی تم اتنا کیوں روتے تھے؟ احمد علی تم اتنا کیوں روتے تھے؟ تو حضرت فرمان لگے کہ میں تو اور رونے لگ گیا کہ میں نے سوچا من نوقش فی الحساب نے فقد عذبا، جس سے سوال جواب شروع ہو گیا وہ تو پھنس گیا اور مجھ سے پوچھنا شروع ہو گئے ہیں کہ تو کیوں روتا تھا، تو میں اور رو پڑا۔ تو اللہ نے فرمایا احمد علی تم آج بھی رو رہے ہو، آج تو تمہارے انعام کا دن ہے، ہم نے تمہاری بھی بخشش کر دی اور جس قبرستان میں تمہیں دفن کیا گیا قبرستان کے سارے موتا کی بخشش کر دی۔ تو اللہ سے محبت کرنے والا بندہ جس قبرستان میں دفن ہو جائے قبرستان کے تمام مردوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔